محرم میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے یہ سزا ملے گی کہ گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ہجڑا پیدا ہوگا، یا وہ نارمل انسان نہیں ہوگا، یا اس کے اعضاء کمزور ہوں گے، یا اپاہج ہوگا، یعنی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی، یا ہاتھ نہیں ہوگا، یا پھر بچہ نابینا پیدا ہوگا۔ محرم الحرام میں گوشت کھانا کیسا ہے؟ محرم میں مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ انڈا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم الحرام میں نیا لباس پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پیارے ناظرین، الحمدللہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال نو کا آغاز محرم کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ نہایت بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نفلی روزوں میں سے سب سے افضل محرم کے روزے ہیں، یعنی یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نفلی روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، کیا محرم الحرام کے بابرکت اور قابل تعظیم و احترام مہینے میں کچھ کام منع ہو جاتے ہیں؟ جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانی چاہیے، انڈا، مرغی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، صفائی ستھرائی کرنا بھی جائز نہیں، اور اسی طرح کے بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لہٰذا جان لیجیے کہ محرم الحرام میں مچھلی کھانا، انڈا کھانا، گوشت کھانا اور تمام حلال اشیاء جو ہم سال بھر کے عمومی ایام میں کھاتے ہیں، وہ تمام اشیاء کھانا جائز ہے اور حلال ہے۔ محرم میں نیا لباس زیب تن کرنا بھی جائز ہے، اور شرعاً اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام میں میاں بیوی کا خلوت میں ملاقات کرنا اور ہم بستری کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اب یہاں یہ جان لیجیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کیونکہ اس مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی میاں بیوی ایسا کرتے ہیں تو انہیں یہ سزا ملے گی کہ اس ہم بستری کے سبب جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ نارمل، صحت و تندرست اور توانا نہیں ہوگی، بلکہ یا تو وہ اپاہج یعنی معذور ہوگی، یا پھر اندرونی طور پر اس کے اعضاء کمزور اور نحیف ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات سنی وہ یہ ہے کہ اولاد ہجڑا پیدا ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے اب نارمل بچے یا ہجڑے عام ایام میں بھی پیدا نہیں ہوتے؟ جی بالکل ہوتے ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بچہ عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، اور ہجڑا یا نارمل بچہ بھی دینا اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو اس کی مرضی ہے دے، کون ہے جو اس کے کارخانہ قدرت میں مداخلت کر سکے۔ پیارے ناظرین، شریعت میں ہم بستری سے رکے رہنے کے جو مواقع بیان کیے گئے ہیں، ان میں محرم الحرام کے ایام کی ممانعت ہرگز نہیں ہے، یعنی شریعت نے صرف ایسی صورت میں شوہر اور بیوی کو ہم بستری سے منع کیا ہے جب عورت حیض سے ہو، اس کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہو، یا پھر
احرام کی حالت میں ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی معذوری ہو، یعنی کوئی ایسی بیماری جس میں ہم بستری کرنے سے تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا عمومی بیماری کے سبب عورت اگر آرام کرنا چاہتی ہو، تو ایسی صورتوں کے علاوہ عام حالات میں اور ایام میں ہم بستری کرنے کی کوئی ممانعت نہیں رکھی گئی، اور انہی عام ایام میں محرم الحرام کے ایام بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو صرف یہ سمجھنا کہ محرم کے ایام میں ہم بستری جائز نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ محرم کے مہینے میں اگر آپ سنت نکاح کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ الحمدللہ، نکاح ایک عظیم سنت ہے اور اسے سنت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ کوئی شخص نکاح جیسی بابرکت سنت کو خرافات کے ساتھ ادا کرتا ہے، مثلاً مہندی، مایوں، ڈھول ڈھمکے، آتش بازی، بینڈ باجے اور نہ جانے کون کون سی خرافات ایجاد ہو چکی ہیں، تو جو شخص ان خرافات کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کرتا ہے تو پھر ایسی خرافات نہ صرف محرم کے 10 مہینے میں ناجائز اور حرام ہیں بلکہ محرم کے بعد بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ لہٰذا محرم میں اگر شرعی طریقے سے ان رسومات کے علاوہ صرف نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے۔ جس طرح سے عام دنوں میں نکاح کیا جا سکتا ہے تو محرم میں بھی نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک صفائی نہ کریں۔ ناظرین، ایسی کوئی حدیث، ایسا کوئی فرمان اور ایسا کوئی بیان نہیں ہے کہ محرم میں صفائی کرنا منع ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لہٰذا محرم میں بھی اور محرم کے علاوہ بھی جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طرح کے غلط قسم کے عقائد اس وقت جنم لیتے ہیں جب انسان کا تعلق قرآن سے دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ غلط عقائد خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، ابھی تک ایسے کاموں کے بارے میں بات کی گئی کہ جن کے بارے میں لوگوں کا عمومی خیال پایا جاتا ہے کہ یہ کام محرم میں نہیں کرنے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ محرم کے بابرکت مہینے میں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام کرنے جائز ہیں۔ جان لیجئے کہ جس طرح سے پہلے سے ہی ویڈیو کا آغاز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مہینے میں نفلی روزوں کی اہمیت پورے سال کے نفلی روزوں سے بڑھ کر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتی تھیں، اور قریش کے مشرکین بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یوم عاشوراء کا روزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کے مطابق رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن پھر وصال سے 1 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک دن یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مماثلت نہ ہو سکے۔ لہٰذا علماء کرام بتاتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت نفلی روزوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 11 محرم کے روزے کو ملا لے، لہٰذا محرم کے بابرکت اور مقدس مہینے میں ایک کام تو یہ کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور دوسرا عمل جس کی ترغیب دی گئی ہے
وہ یہ کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے موقع پر اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو وسیع کیا جائے۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ 9 اور 10 محرم کے موقع پر اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے، اور پھر اگر استطاعت ہو تو وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آس پڑوس کے غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی وسعت اور کشادگی کا مظاہرہ کرے۔ لہٰذا روزمرہ کی فرض عبادات کے ساتھ ساتھ صرف ان 2 کاموں کی ترغیب دی گئی ہے جو محرم الحرام کے بابرکت ایام میں کرنے چاہئیں۔ نمبر 1، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، اور نمبر 2، 9 اور 10 محرم کے موقع پر دسترخوان کو وسیع کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص کام نہیں جو محرم کے مقدس ایام کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور نیکی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔